جب دنیا کے کئی مشہور علاقے ابھی شاید بن ہی رہے تھے، سندھ میں ایک جیتی جاگتی تہذیب تھی۔ کی جڑیں کتنی گہری ہیں، وادی سندھ کی تہذیب تک، جو دنیا کی قدیم ترین شہری آبادیوں میں سے ایک ہے۔ منصوبہ بندی سے بنی سیدھی سڑکیں، وہ نکاسی آب کا نظام۔ یہ فطرت پرستی ان کی ایک منفرد شناخت تھی۔ وہ اپنے ماحول سے بہت جڑے ہوئے تھے۔ آج ہم سندھ کی قدیم تاریخ میں ذرا گہرائی میں جا رہے ہیں، خاص طور پر وہ دور جو محمد بن قاسم کی آمد سے آپ کہہ لیں پہلے کا ہے۔ ہمارے پاس کچھ اقتباسات ہیں۔ عنوان ہے سندھ کی قدیم تاریخ، محمد بن قاسم سے پہلے۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ اس خطے کی کہانی بہت بہت پہلے شروع ہوتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ذرائع کیا کہتے ہیں۔ پہلی بات جو فوراً نظر آتی ہے وہ یہ کہ جب دنیا کے کئی مشہور علاقے ابھی شاید بن ہی رہے تھے، سندھ میں ایک جیتی جاگتی تہذیب تھی، اور یہ کوئی چند سو سال نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانی بات ہے۔ جی ہاں، اور یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ اکثر ہم تاریخ کو بڑے ناموں یا واقعات سے شروع کرتے ہیں نا، لیکن یہ ذرا یاد دلاتے ہیں کہ سندھ کی جڑیں کتنی گہری ہیں، وادی سندھ کی تہذیب تک، جو دنیا کی قدیم ترین شہری آبادیوں میں سے ایک ہے۔ یہاں زندگی، ثقافت، یہ سب ہزاروں سال سے چل رہا تھا۔ بالکل، یہ ذرائع ہمیں لے جاتے ہیں تقریباً 5000 سال پیچھے، موئن جودڑو۔ اور جیسا آپ نے کہا، یہ صرف کھنڈرات نہیں تھے، یہ تو ایک باقاعدہ شہر تھا۔ آج کے معیار سے بھی جدید لگتا ہے۔ منصوبہ بندی سے بنی سیدھی سڑکیں، وہ نکاسی آب کا نظام ہر گھر تک، اور وہ بڑا غسل خانہ۔ جی، یہ سب اس زمانے کے لحاظ سے تو غیر معمولی تھا۔ یہ شہری منصوبہ بندی صرف اینٹ گارے کا کمال نہیں، یہ اس معاشرے کی سوچ، ان کی تنظیم کو ظاہر کرتی ہے۔ صفائی، عوامی سہولیات پر اتنا زور، یہ بتاتا ہے کہ وہ کتنے منظم تھے۔ اور ایک اور دلچسپ بات، ان کے عقائد کی۔ ذرائع کہتا ہے کہ وہ فطرت پرست تھے، یعنی دریا، درخت، ان چیزوں کی پوجا کرتے تھے۔ آج کے جو بڑے مذاہب ہیں، ہندو یا مسلمان، ویسے نہیں تھے۔ بالکل، یہ فطرت پرستی ان کی ایک منفرد شناخت تھی۔ وہ اپنے ماحول سے بہت جڑے ہوئے تھے، اور یہ بات انہیں اس وقت کی دوسری تہذیبوں سے شاید تھوڑا مختلف بھی کرتی ہے۔ اچھا، تو ان شہروں کو بسایا کس نے تھا؟ ذرائع کہتے ہیں کہ یہ دراوڑ قوم تھی، اور یہ بھی کہ ان کے ثقافتی اثرات آج بھی جنوبی ہند کی زبانوں، رواجوں میں ملتے ہیں۔ ذرائع انہیں امن پسند، فنکار اور کھیتی باڑی کرنے والے لوگ بتاتے ہیں۔ جی، دراوڑوں کا یہاں کے اصل باشندے ہونے کا تصور اہم ہے۔ یہ سندھ کی تہذیبی بنیاد کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ موہن جودڑو جیسی ترقی کے بعد یہ ثقافت تھی جس نے ابتدائی شکل دی۔ ان کی زراعت کی مہارت نہیں شاید اس شہری زندگی کو ممکن بنایا ہوگا۔ پھر تصویر بدلتی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ شمال سے آریہ قبائل آئے۔ وہ اپنے ساتھ گھوڑے لائے، نئے ہتھیار لائے، اور سب سے اہم وید لائے، جس سے یہاں ویدک دھرم یعنی جو قدیم ہندو مت ہے اس کی شروعات ہوئی۔ جی، یہ صرف لوگوں کی نقل مکانی نہیں تھی، یہ ایک بڑا ثقافتی اور مذہبی موڑ تھا۔ آریاؤں کی آمد نے آبادی تو بدلی ہی، مگر ساتھ میں نئے سماجی اصول، نئے رسومات جیسے یگیہ وغیرہ، اور ایک نئی مذہبی فکر بھی آئی، جو آہستہ آہستہ پہلے والے عقائد کے ساتھ تو مل گئی یا ان پر غالب آ گئی۔ اس ویدک دور کے بعد ذرائع بتاتے ہیں کہ اشوک کا زمانہ آیا، موریہ سلطنت کا، اور اس وقت بدھ مت سندھ میں خوب پھیلا۔ آج بھی ٹھٹھا، سیہون، ان علاقوں میں پرانی خانقاہوں، ستوپوں کے نشان ملتے ہیں۔ صحیح، یہ گویا امن اور فلسفے کا دور تھا۔ بدھ مت کا پھیلاؤ سندھ کی تاریخ میں ایک اور رنگ بھرتا ہے۔ اس نے فن تعمیر پر، آرٹ پر اور سوچ پر بھی گہرا اثر ڈالا۔ وہ جو عدم تشدد کا پیغام تھا۔ پھر بدھ مت کا اثر کم ہوا تو برہمن شاہی حکمرانوں کا دور آیا۔ راجا چچ اور ان کے بیٹے راجا داہر ان کے نام آتے ہیں، لیکن اہم بات جو ذریعہ کہتا ہے وہ یہ ہے کہ حکمران ہندو تھے، مگر سندھ میں مذہبی ہم آہنگی تھی، یعنی بدھ مت والے بھی تھے، ہندو بھی تھے، یہاں تک کہ پارسی بھی ایک ساتھ رہ رہے تھے۔ جی، یہ بات بہت اہم ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ محمد بن قاسم کی آمد سے پہلے سندھ کا معاشرہ کیسا تھا، مطلب مختلف عقائد کے لوگ صدیوں سے ساتھ رہ رہے تھے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، یہ اس خطے کی پرانی روایت تھی، ایک طرح کی رواداری کی۔ اور اسی راجا داہر کے زمانے میں پھر عربوں کی آمد ہوئی، قیادت کر رہے تھے محمد بن قاسم۔ ذریعہ یہ صاف کہتا ہے کہ یہ سندھ کی تاریخ کا آغاز نہیں تھا،
بلکہ ایک چلتی ہوئی لمبی کہانی میں ایک نیا باب تھا۔ بالکل، تاریخ ایک تسلسل کا نام ہے۔ محمد بن قاسم کی آمد یقیناً ایک بہت بڑا واقعہ تھا، ایک ٹرننگ پوائنٹ۔ اس نے نہ صرف سندھ بلکہ پورے بر صغیر پر اثر ڈالا۔ لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ ایک ایسی زمین پر آئے تھے جس کی اپنی ہزاروں سال پرانی بہت امیر اور پیچیدہ تاریخ تھی۔ تو خلاصہ یہ نکلا ان ذرائع سے کہ سندھ کی تاریخ ناقابل یقین حد تک پرانی ہے۔ کئی تہیں ہیں اس میں اور بہت رنگ ہیں۔ 5000 سال پرانی شہری منصوبہ بندی سے لے کر مختلف مذاہب کا ساتھ رہنا، یہ سب عربوں کی آمد سے بہت پہلے سے تھا۔ یہ ایک متحرک خطہ تھا۔ بالکل صحیح کہا۔ تاریخ کو ایک عمارت کی طرح سمجھیں تو اس کی کئی منزلیں ہیں، ہر منزل کی اپنی اہمیت ہے۔ سندھ کی زمین پر ایسی کئی تاریخی ثقافتی منزلیں ہیں، ہر دور نے اپنا نشان چھوڑا ہے۔ آخر میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے، یہ جاننے کے بعد کہ سندھ اتنی قدیم اور متنوع تہذیبوں کا مرکز رہا ہے، کیا ایسا ممکن ہے کہ ان ہزاروں سال پرانی ثقافتوں، ان عقائد، ان سماجی رویوں کی کوئی بازگشت، کوئی جھلک آج بھی سندھ کی موجودہ شناخت میں، زبان میں، رواجوں میں کہیں نہ کہیں زندہ ہو؟ شاید ایسے طریقوں سے جن پر ہم غور نہیں کرتے۔